علیہ وسلم نظم و ضبط کا خیال کرتے. یہ جنگ احد میں نقصان ہوا تھا نا وقتی طور پر, اس کی وجہ بھی یہ بنی تھی کہ حضور نے جن صحابہ سے کہا ہٹنا نہ, ان سے اجتہادی خطا ہو گئی, انہوں نے سمجھ لیا کہ جنگ تو ختم ہو گئی ہے, وہ ہٹ گئے, ان کے ہٹنے سے نقصان ہوا, 70 لوگ شہید ہو گئے. اگر وہ نظم قائم رہتا جہاں حضور نے کھڑا کیا تھا تو کبھی یہ کام. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اجتماعیت کی بات کرتے تھے, مل کے رہنے. اختلاف رائے ہو جاتا ہے, لیکن ہمارے ہاں لوگ پتہ کیا کرتے ہیں, اندر رہ کے اختلاف نہیں کرتے, چھوڑ کے جا کے اختلاف کرتے ہیں. یہ مخلص نہ ہونے کی علامت ہے. جو لوگ مخلص ہوتے ہیں وہ اندر رہ کے رائے کے اختلاف کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار میں چھوڑ کے تو نہیں نہ جا سکتا, میں ادھر ہی رہوں گا, جو کمزوریاں ہیں جو غلطیاں ہیں ان کو ہائی لائٹ کروں گا, رہوں گا. اسی لیے نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ مختلف قسم کے مشورے دیتے تھے. تو سرور کائنات علیہ السلام اجتماعی نظم کی بات کرتے. ایک مقام پہ حضور نے صحابہ کو دیکھا کہ چھوٹی چھوٹی ٹولیاں بنا کے الگ الگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ شیطان تمہیں الگ الگ کرتا ہے, اور فرمایا جس طرح بکریوں کا بھیڑیا ہوتا ہے, انسانوں کا بھیڑیا شیطان ہے. جب کسی کو مجمع سے الگ کر لیتا ہے, حضور فرماتے ہیں جسے بھیڑیا بکریوں سے الگ کرتا ہے نا پھر اس کا شکار کرتا ہے. اور شیطان بھی جب تمہیں اجتماعیت سے الگ کر لیتا ہے, در مرشدہ چھڈی نہیں تے ہو جاویں گا روگی, جیڑی بکری اجڑوں وچھڑی او بگیاڑاں جوگی. او بگیاڑاں جوگی کھا جائیں گے, پھاڑ ڈالیں گے اسے. در مرشدہ چھڈی نہیں تے ہو جاویں گا روگی, جیڑی بکری اجڑوں وچھڑی او بگیاڑاں جوگی. اسے تو لے کے چلا جائے گا. اجڑ پر, اجتماعیت پر کبھی بھی بھیڑیا حملہ. تو حضور صحابہ سے کہتے تھے بیٹھو تو ذرا مل کے بیٹھو, کسی جگہ تم بیٹھو تو اجتماعیت. بڑی مشہور حدیث ہے, چند لوگ جمعے میں کھڑے تھے تو حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ. الگ الگ, بعض لوگ بڑے قائل ہوتے ہیں نا, تھوڑا سا جناب ہم نے ذرا ہٹ کے رہنا ہے, ہم نے تھوڑا سا الگ سے رہنا ہے, تھوڑا سائڈ پہ بیٹھنا ہے, تو حضور پسند نہیں کرتے تھے. فرمایا اکٹھے بیٹھو, مجمع کی صورت میں بیٹھو. بلکہ حضور علیہ السلام نے یہ تو اجتماعی نماز کا حکم دیا نا, فرمایا جس علاقے میں 3 مسلمان بھی بستے ہو نا وہ بھی باجماعت نماز پڑھیں. ورکعوا مع الراکعین, رکوع کرو پر رکوع کرنے والوں کے ساتھ, تنہا نہیں, مل کے اجتماع. آج کفر نے بھلا کیا کیا ہے, اس نے مسلمانوں کی اجتماعیت کوئی توڑا ہے, نظم و ضبط کوئی تو توڑا ہے. 57 اسلامی ممالک ہونے کے باوجود نظم و ضبط نہیں, اور وہاں ایک ملک ہے امریکہ اپنی ریاستوں کو ساتھ ملا کے اس طرح گٹھ جوڑ کیا ہے کہ وہ سب پر بھاری ہوتا جاتا ہے معاذ اللہ. اگر نظم و ضبط, اور یہ ہمارے ہاں بھی نہیں ہے, روٹین میں چھوٹے چھوٹے اختلافات ہوتے ہیں لوگوں کے بیچ, لیکن ایک دوسرے کو ملنا پسند نہیں کرتے, سلام کلام پسند نہیں کرتے, نفرت کا اظہار. تو جب گلی محلوں میں نظم و ضبط نہیں, ٹولیاں بنی ہوئی ہیں, گروہ بنے ہوئے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں میں لوگوں نے الگ الگ ماحول بنا دیا ہے. بلکہ بعض لوگ تو باقاعدہ بڑے ماہر ہوتے ہیں خاندان میں لڑائی کیسے کرانی ہے, محلے میں فساد کیسے ڈلوانا ہے, لوگوں کو کس طرح کر کے توڑنا ہے, کیا ایسا کام کرنا ہے جس سے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ ٹوٹ جائیں. تو اپنی زندگی کے اندر, اپنے ماحول کے اندر, اپنی طبیعت کے اندر نظم و ضبط لائیں گے. بہت سارے لوگ ہیں جو خود بھی وقت ضائع کرتے ہیں, اگر کہیں چلے جائیں تو اس کا بھی پورا ہی وقت ضائع کرتے ہیں, پورا ٹائم. یعنی اس پہ کتنا پیسہ لگتا ہوگا, موبائل کا کتنا بل آتا ہوگا, ٹائم کتنا ضائع ہوتا ہوگا. اور پھر سناؤ, مثلاً کی سنائیے جی, اس کا کو معنی ہے. یعنی ایک صاحب کہنے لگے, انہوں نے کئی دفعہ مجھے کہا کوئی نوی تازی, میں چپ کر گیا. پھر فون پہ, اب بندہ خیر مہذب لگتا ہے اگر کہ چلو جی پھر ٹھیک ہے, وہ پھر کہنے کو نوی تازی. میں کہا جی میں تو مولوی ہوں, تسی مینوں اخباری نمائندہ سمجھ لیا, نوی تازی تو آپ کسی اخباری رپورٹر سے پوچھیں, مینوں کی پتہ نوی تازی کی ہے, میں تو چھوٹا سا آدمی ہوں اپنے کام. نوی تازی کا کی مطلب ہویا, یعنی اب اتنا آپ نے فون بھی ضائع, ٹائم بھی ضائع. حضرت صاحب ہور پھر سناؤ بھائی, تسی اتنے حضرت صاحب دے کول رہو نہ مہینہ تے کوئی کام کرو نال تاکہ تانوں اور بھی کوئی سنان. حضرت صاحب تانوں کی سنان, لیکن شرط یہ ہے کہ ہم نظم و ضبط والے بنے, ایک جملہ بھی ضائع نہیں, اضافی نہیں. اس میں کہا کرتا ہوں دوسروں کو بہت ساری چیزیں سکھانے سے بہتر ہے ہم بہت سارے لوگوں سے خود سیکھنا شروع کر دیں, اپنی زندگی میں سیکھیں. اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو توفیق عمل عطا فرمائے. آخر دعوانا